أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم۔ رشیدہ دو آیتیں اور پڑھتے ہیں، یہ تو بہت ایزی ہے، اوپر والی دو آیتیں۔ زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی، ایزی ہے تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ ویسے لمبا ہو جائے، آپ کے لیے ایزی ہے نا، سب کے لیے تو نہیں ہے، اچھا چلیں ٹھیک۔ سب کو لے کے چلنا ہے، جلدی نہ کریں، ابھی تو 5 آیت بہت ہوتی۔ جی ترجمہ دیکھ لیں، یا ایھا الذین، اے وہ لوگ، اے لوگو، یا مانو جو ایمان لائے، یعنی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا اس کا یہ ترجمہ کر دیا ایمان والو، یا یہ یا وہ لوگو جو ایمان لائے، اس کا ترجمہ یا اے ایمان والو، استعینو، تم مدد چاہو، استعینو پڑھا نا، استا کو نا مدد چاہ، استا چاہنا، اینو مدد چاہو، بالصبری صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، اور لا نہ تقولوا تم کہو، لمن، لی اس کے لیے، لمن اس کے لیے، یقتلو جو قتل کر دیے جائے، یہاں پہ جو قتل کر دیے جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات مردہ، یعنی جو لوگ، تم ان لوگوں کو جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ احیاء زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، والاحیاء زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن، لا تشعرون تمہیں شعور نہیں، یعنی ہمیں نہیں شعور کہ وہ کس طرح زندہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور لا یقیناً ضرور، نبلونکم ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تمہیں، تمہیں، اور ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، کس سے، بشیء من الخوف، خوف سے، کن چیزوں سے آزمائیں گے، کس سے، خوف سے آزمائیں گے، والجوع اور بھوک سے، ونقسم اور کمی سے، کس کی کمی، من الاموال مال کی کمی سے، والانفس اور جانوں کی کمی سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، یعنی آپ کے رزق کم ہو جائے، مال کم ہو جائے، اور اپنے جانوں لوگ مر جائیں، اس سے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وبشر الصابرین اور بشارت دے دیجئے کس کو، صابرین صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والے کون ہیں، یہ ان کا آگے صفت ہے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا جب، اصابتہم آتی ہے انہیں، اصابت آتی ہے، ہم انہیں، کیا آتی ہے، مصیبت کوئی مصیبت، جب آتی ہے انہیں کوئی مصیبت، قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، ان اور نا یہ دو مل کے، ان اور نا، بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر، صلوات انعامات ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المہتدون، اولئک پھر ہم کے آگے الف لام سے، تو پھر یہ وہی ہو جائے گا، یہ وہی وہ لوگ ہیں جو مہتدون ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم نے جیسے پہلے پڑھا نا، اللہ نے کہا کہ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کیوں یہ ہم نے کہا کہ اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں پوری کر دیں، یہ تم نعمتی، اللہ نے یہ نعمت ہم پہ پوری کر دی، اور نعمت پوری کرنے، کیا نعمت پوری کر دی، یعنی قبلہ، تحویل قبلہ کے بعد
امت مسلمہ کو دنیا کی امامت سونپ دی گئی کہ اب ان سے بنی اسرائیل سے لے کے تمہیں سونپ دی گئی ہے امت، تو یہ نعمت مکمل کر دی۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ تم شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اب جب امت بن گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایات، کہ اب امت کے لیے ہدایات ہیں، اور سب سے پہلی ہدایت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لو، استعینوا بالصبر، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو اللہ کی مدد کسی مانگو کسی چیز سے؟ صبر سے اور صلاح سے۔ یعنی یہ ہے نسخہ کہ کسی چیز کے لیے آپ نے کمر کسنی ہے، اب آپ پہ ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ جب آپ بن گئے ہیں تو آپ پہ ذمہ داری عائد ہوگی، سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو صبر کی عادت ڈالیں اور نماز، ان دونوں میں یہ نسخہ ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے آپ نے کسی چیز کو حاصل کرنا ہو، محنت کرنی ہو کسی چیز میں، تو پھر آپ نے صبر کرنا ہے، کیونکہ جب آپ یہ کام کریں گے تو مسلمانوں کو جو کام سونپے جائیں گے اور سب سے پہلے بتا دیا گیا اب آپ پہ یہ جو آپ پہ ذمہ داری ڈالی گئی وہ اتنی آسان نہیں ہے، یہ کوئی پھولوں کے سے نہیں ہے، مصیبتیں آئیں گی۔ جب آپ کسی کو کوئی ایک بات بتائیں گے کسی سے تو پھر آپ کی مخالفت بھی ہوگی، جو مصیبتیں آئیں ان کو آپ نے جھیلنا، اور کس سے؟ صبر سے اور صلات سے۔ تو یہ نسخہ ہے صبر اور صلات، یہ دونوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی کوئی ان پہ مصیبت آتی تو سب سے پہلے نماز کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے کہ نماز پڑھنا شروع کر دیں نماز میں، اور ہر نبی نے یہی کیا کہ جب بھی ان پہ کوئی مصیبت آئی تو یہی ہوا ہے۔ ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے صبر کا پھل بھی ملتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو شکر ادا کرنے حکم دینے کے بعد آیت میں کیا کیا؟ صبر اور سلام، اس کی نماز کی اہمیت بتائی ہے۔ ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے تو اس لیے ان پہ ہونا چاہیے۔ ویسے بھی حدیث مبارک بھی ان کے مقابلے میں بہت زیادہ آئی ہیں، اگر آپ پڑھیں تو۔ سیدنا ابو مالک بن عاصم اشعری بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ کہنا آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے۔ آپ سے یہی کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، اتنا کہنا جو بھی زمین کے اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے 500 سال کا، اسے بھر دیتا ہے۔ اور نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے۔ قرآن تیرے لیے حجت ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو تیرے عمل کیا جائے، یا تیرے خلاف دلیل ہے یا تیرے حق میں حجت ہے، یہ دونوں میں ہے۔ اور جب ایک شخص صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، اسے خود کو عذاب سے آزاد کرنے والا ہے یا اپنے نفس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر کے ہلاک کرنے والا ہے۔ تو یہ اس میں صبر کی اور نماز کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بتائی۔ ابھی ہم صبر کی احادیث 2-3 اور پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا صہیب سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، اور یہ فضیلت صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اگر اسے خوشی کوئی نصیب ہوتی ہے تو شکر بجا لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے رنج اور غم کی کوئی بات پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اسے دونوں طرح، اس کو خوشی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور غم ہے تو صبر ادا کرتا ہے، دونوں طرف سے نیکی ہی نیکی ہے۔ اس طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں اور اس پر وہ ثواب کی نیت سے صبر و رضا کا مظاہرہ کرے تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ اس کی کوئی محبوب چیز میں لے لوں اور وہ شور شرابہ نہ کرے، اس کو صبر کرے، تو جنت کے سوا اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو یہ صبر کی بہت ہی زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد نماز کا تو ہم سارے پڑھتے ہیں، لیکن نماز تو اللہ کے نبی نے بتایا تھا، نماز تو نور ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز سے ہر چیز نماز ہی سے حاصل، اس کے علاوہ یہ مسلمان میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے، کہ آپ پتہ چل جاتا ہے کہ فوراً کہ کون منافق ہے، کون کافر ہے یا مسلمان ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جب ہم بدر میں رات کے وقت آئے تو ہم میں سے کوئی بھی شخص بدر کے میدان میں جنگ کے لیے گئے اور رات ہو گئی تو سب سو گئے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ بدر رات کو آئے تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو نہ سو گیا ہو، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ایک درخت کے پاس نماز پڑھ رہے تھے
اور دعا کر رہے تھے اللہ کے نبی۔ تو یہ کس سے مانگو؟ صبر آپ کسی جب اتنی آپ مشکل آئی، جنگ میں پہنچے ہیں، تو آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ صبر بھی کریں اور اللہ سے مدد مانگیں صلات کے ذریعے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے کا بدلہ بھی دیتے ہیں۔ تو اس کا صبر کرنے کا بدلہ بھی، اس کے بھی ایک بڑی سی حدیث ہے، کہاں بھی میں سناتا ہوں۔ پھر ہم چلتے ہیں کہ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ کے، اور نہ کہ ان کو جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں، یعنی جو شہید ہو جائیں اللہ کے، انہیں اموات، مردہ نہ کہو۔ یعنی ہمارے نزدیک وہاں سے تو چلے گئے، ان کو مردہ کہنا نہیں ہے کیونکہ وہ زندہ ہیں، لیکن کس طرح زندہ ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کا یہ ہمارے یہ عالم برزخ میں ہے، ان کو کس طرح ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ انہیں رزق بھی دے رہا ہے، وہ زندہ ہیں، مگر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ انہیں مردہ نہ کہیں۔ یا دنیا سے تو چلے گئے، ان کے یہاں سے اب یہ کہی وہ اس طرح کہے کہ اسی طرح زندہ ہیں جیسے میں اور آپ زندہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عالم برزخ میں کیا ان کی زندگی ہے وہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ ان کے مرنے کے بعد ان کی جائیداد بھی تقسیم ہوتی ہے، ان کی بیوی سے کوئی اور شخص شادی بھی کر سکتا ہے، اس کا مطلب وہ دنیا سے تو چلے گئے مگر اللہ کی یہاں وہ زندہ ہیں، اور اللہ انہیں رزق بھی دے رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ انسان کی سب سے زیادہ یہ اللہ کے حکم پر صبر کرنے کی عظیم ترین ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سب سے زیادہ زندگی اپنی زندگی محبوب ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں اسے بھی قربان کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی اس کا بہت زیادہ ہی دیتا ہے۔ اور یہ ان کے ساتھ زندگی ہے کیسی، اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث بتائی ہیں، جیسے سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کے روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں قندیلوں کے اندر ہیں، جو عرش مبارک سے لٹک رہی ہیں، یہ جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر رہتی ہیں۔ ایک دفعہ ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھ اور فرمایا کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کیا چاہیں گے، ہم تو جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہداء سے 3 دفعہ یہی پوچھتا ہے، پھر جب شہداء نے دیکھا کہ سوال کے دیے بغیر انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم چاہتے کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسم میں لوٹا دے تاکہ ہم ایک بار پھر تیرے راستے میں شہید کر دیے جائیں۔ پھر جب باری تعالیٰ دیکھتا ہے کہ شہداء کو اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ تمہیں دوبارہ لوٹا دیا جائے، مگر جنت میں وہ کھاتی پھرتی ہیں۔ تو اس طرح اسی طرح سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پہنچنے والا کوئی بھی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں واپس آنا پسند کرے۔ کون چاہے گا کہ جنت سے واپس آئے، خواہ اسے ساری دنیا ہی دے دی جائے سوائے شہید کے؟ وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ جائے اور 10 بار یعنی 10 بار اللہ کے راہ میں قتل کر دیا جائے، کیونکہ شہادت کی قدر و قیمت اور اس کی خوبیاں وہ دیکھ چکا ہوگا۔ جب اس کو نظر آ گئی، اسے پتہ چل گیا کہ شہید ہونے کا کیا اجر ہے، تو پھر وہ چاہے گا کہ مجھے دنیا میں لوٹا دیا جائے اور بار بار اللہ کے راہ میں شہید کیا جاؤں۔ اس لیے ان کا شہید کا بہت زیادہ بڑا درجہ ہے، اسی لیے ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اور سب سے جنت میں بھی بلا حساب کے یہ لوگ داخل ہوں، سوائے مگر قرض جو ہے، اگر قرض کی ادائیگی ان کے لیے بھی لازمی ہے۔ باقی یہ پھر بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اتنا ہم چیز سے آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزمائیں گے تمہیں بشین چیزوں سے، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور یہ خوف سے، اور یہ قحط سے، ونقص من اموال والانفس، اور یعنی بھوک سے اور کمی سے، مال کی کمی سے، آپ کی موت یعنی کہ جانوں کی کمی سے، اور پھلوں کی کمی سے ہم آزمائیں گے۔ اور یہ آپ نے دیکھا کہ جب صحابہ کرام کو کتنا زیادہ اللہ تبارک کو آزمایا، اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے کسی کے ذہن میں ہو کہ جی میں بہت زیادہ، جو شخص مالدار ہو اللہ کا چہیتا ہے، ایسا نہیں، اور جو غریب ہے اس پر اللہ کا کوئی غضب نہیں ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، کسی کو مال دے کے آزماتا ہے، کسی کو بغیر اس کے دیے آزماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑی ہستی، ان سے پیار تو کوئی آئی نہیں، مگر انہیں بھی آزمایا گیا، اور اتنی زیادہ تو سید عائشہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات بیداری میں گزاری مدینہ میں پہنچنے کے بعد، اور آپ نے فرمایا کاش میرے صحابہ میں سے کوئی صالح مرد رات کو میرا پہرا دیتا۔ اتنے میں ہم نے ہتھیار کی آواز سنی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی میں ہوں سعد بن ابی وقاص، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے پاس پہرا دوں، چنانچہ آپ سکون سے سو رہے۔
یعنی آپ کو بھی خوف، مدینہ میں خوف جس ہوتا ہے تو یہ خوف کی حالت تھی، اس پر اللہ نبی چاہتے تھے کہ وہ کوئی پردہ یہاں پہ آ کے پہرا دے، ان کی حفاظت کرے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی آزمایا، بھوک سے کس طرح آزمایا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صفا والوں میں سے 70 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس چادر تک نہ تھی، یا تو فقط تہمت تھا یا فقط کمبل، جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا، جو کسی کی آدھی پنڈلی میں پہنچتا تھا اور کسی کے ٹخنوں تک، جسے اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتے اس ڈر سے کہ ان کا سطر نہ کھل جائے۔ یعنی اتنے یہ مقدس ترین ہستیاں تھیں صحابہ کرام کی، اور ان کی حالت یہ تھی کہ ایک چادر تھی اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہا، بھانجے ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا چاند، یعنی 2 مہینے آپ کے گھر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ عروہ نے کہا، خالہ پھر تمہاری گزر کس چیز پر ہوتی تھی؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہی 2 کالی چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر۔ اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ آپ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ آپ کے لیے بکریوں کا دودھ تحفہ کے طور پر بھیج دیا کرتے تھے، جسے ہم کو بھی پلاتے تھے۔ تو یہ اس ہستی کے گھر کی حالت ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے، مگر یہ سارا صبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ یعنی وہ اب سندارے کہ کتنے اتنے حالات کے باوجود اب کوئی کہے کہ جی غربت ہے تو یہ ہو گیا، تو وہ تو جی بالکل اللہ کا عذاب ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کتنا کون کس پہ کرتا ہے۔ اسی طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا، اور ہم نے اس حال میں وقت گزارا کہ جہاد کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس حبلہ اور ببول کے پتوں کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یعنی پتے کھا کے وہ لوگ جہاد کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی کے لیے نکلے، سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک ہی اونٹ تھا اور باری باری اس پر سوار ہوتے۔ پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے پاؤں پھٹ گئے، میرے بھی پاؤں پھٹ گئے، ناخن بھی جھڑ گئے، اس لیے ہم پاؤں پر چیتھڑے لپیٹ لیتے۔ اسی لیے اس لڑائی کا نام غزوات ذات الرقاع یعنی چیتھڑوں والی لڑائی پڑ گیا۔ یعنی جنگ پہ جا رہے ہیں، جہاد کے جا رہے ہیں، اور یہ ہے کہ پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں، وہ بھی گھس گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مگر آزماتے ہیں، مگر پھر اس پہ جو لوگ صبر کرتے ہیں تو وہ پھر اس کا پھل بھی اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ نے کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی صبر کرنے والوں کا اللہ سے ہوتا ہے جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے۔ ولا تقولوا ليقتل في سبيل الأموات ولكن لا تشركوا ولا نبلونكم من الخوف والجوع من السبق من الأموال والثمرات وبشر، اور صابروں کو بشارت دے دو۔ یہ ہے کون صابر؟ الذین، وہ لوگ، اذا جب، اصابتہم، آتی ہے انہیں کوئی مصیبت قالوا، تو وہ کہتے انا للہ، ہم اللہ کے لیے۔ صرف کہتے ہی نہیں ہے، زبان سے کہنا نہیں ہوتا، اپنے عمل سے بھی پتہ چلے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ زبان سے کہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا عمل سے دکھائے، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے، وَإِنَّا، اور بے شک، الیہ راجعون، اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ اس پہ عمل سے دکھائے آدمی کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام نے یہ دکھایا کہ کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے کوئی چیخ و پکار نہیں کی، صبر کیا۔ تو یہ صبر کرنے والا اللہ نے صفت بتائی، جب بھی کوئی مصیبت لاحق ہوتی فوراً اللہ کی تقدیر میں اپنی رضا سمجھتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں وہ اللہ کے غلام ہیں، اسی کے جانے ہمارا مال سب کچھ اسی کا ہے، اسی کی طرف لوٹ جائیں گے، اسی کی طرف سب نے جانا ہے، آج نہیں تو کل جانا اسی کے پاس ہے۔ تو اس لیے ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ اس کے لیے ایک بہت زبردست حدیث مبارک ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میرے شوہر ابو سلمہ، یعنی ان کے شوہر تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایک ایسی بات سنی ہے جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، جب بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور اس مصیبت کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے،
اور اس کے بعد یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اے اللہ اجرنی مجھے دے کیا، فی مصیبتی اس مصیبت میں اجر دے، اخلف اور بدل دے لی میرے لیے، خیرم منہا اس سے بہتر، یعنی اس مصیبت پہ مجھے اجر دے اور اس کے بدلے مجھے اس سے بہتر اس کا بدلہ دے۔ یہ مجھے بہت اچھی لگی، مجھے بہت پسند آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ میری مصیبت، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے سن کر یہ دعا یاد کر لی، اور جب ابو سلمہ یعنی ان کے شوہر کا انتقال ہوا، فوت ہوئے، تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس دعا کو بھی پھر دل میں میرے خیال آئے کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کس طرح مل سکتا ہے۔ پھر جب میری عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اندر تشریف لانے کی اجازت طلب فرمائی۔ میں اس وقت ایک کھال رنگ رہی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے کیکر کے پتوں کے رنگ کو دھویا، آپ کو اجازت دی، آپ کی خدمت میں ایک تکیہ پیش کیا جو کھال سے بنا اور کھجور کے درخت کے ریشوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ اس وقت جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ آپ جب اپنی بات ارشاد فرما چکے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے لیے تو یہ بہت سعادت کی بات ہے، لیکن میں ایک بہت ہی غیرت والی عورت ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں مبتلا کر دے، یعنی میں آپ کی گستاخی کر بیٹھوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے۔ اور دوسری بات ہے کہ میں ایک عمر رسیدہ اور بچوں والی عورت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تم نے جو غیرت کی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے گا۔ جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو میں بھی تمہاری طرح عمر رسیدہ ہوں، اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ کہتے ہیں یہ سن کر یہ ارشاد میں نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لیا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے شادی کر لی۔ سلمہ کہا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعی ابو سلمہ سے بہتر نامدار شور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، یعنی پہلے سوچیں ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہو گئی۔ تو یہ اس دعا کا اثر دیکھیں، کوئی مصیبت آئے تو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے بدلے اس سے بہتر اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عنایت فرما دے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں علیہم جن پر صلوات انعامات ہیں، صلوات رحمت انعامات میں ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت، یعنی وہ لوگ جو یہ کام کریں اور جو مصیبت کے وقت اللہ کی طرف لوٹنے کی اور اس کے مصیبت صبر کریں، ان کے لیے یہ ہیں انعامات ان کے رب کی طرف سے اور رحمت بھی۔ واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں مہتدون جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں تاکہ اور پکا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تم نہ کہو لمن ان لوگوں کے لیے جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں انہیں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور ضرور بضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، کم منے تمہیں، کسی چیز سے، من الخوفی خوف سے، بھوک سے، اور مال کی کمی سے، اور جانوں کی کمی سے، اور پھلوں کی کمی سے، اور بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب آتی ہے ان پر کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے انعامات ہیں، صلوات رحمتیں بھی انعامات بھی، من ربہم اور ان کے رب کی طرف سے، وہ رحمہ اور رحمت، اولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ آج کا یہی سبق ہے نماز والا۔ فی الحال آج اس کے اگلا ہم پیر سے شروع کریں گے، اس کے کچھ آیات رہتی ہیں۔ اس میں کوئی سوال ہو تو بتائیں، یا کسی اور کا کوئی سوال ہو تو۔ آج کا سبق یہیں تک ہے۔ دوسرا ماشاء اللہ عظما فاروق نے
اپنے گھر میں پڑھانا شروع کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے، خیرکم من عمل من تعمل قرآن وعلم، کہ جس نے تعلیم دی، قرآن سیکھا بھی اور سکھایا بھی. اس کا پڑھنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. اس حدیث کے مفہوم میں دونوں ضروری ہیں، پڑھنا سیکھنا بھی اور سکھانا بھی. اور یہ بالکل نہ جھجکیں کہ اور گھر والوں سے پڑھانا شروع کرنا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنے گھر والوں کو خبردار کرو. سنت بھی یہی ہے، اور اب ہم بھی دیکھیں گھر والوں سے شروع کریں، سب گھر والوں سے پڑھا رہے ہیں. تو ایک اور جھجک والی بات جہاں تک آپ کریں، جھجک تو جھجک سب کو ہی ہے. اب مجھے کون سا پڑھا، مجھے بھی کوئی پڑھانا نہیں آتا تھا، اور ابھی بھی کون سا آ رہا ہے. جس طرح دوسرے لوگ پڑھا رہے ہیں ویسے تو ہم نہیں پڑھا پا رہے. آہستہ آہستہ جھجک ساری ختم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کانفیڈنس بھی دے گا. شروع اسٹارٹ تو ہر کسی نے اسی طرح لیا ہوتا ہے، کوئی جھجک والی بات ہی نہیں. اللہ نے توفیق دی ہے تو ضرور پڑھائیں، گھر سے شروع کریں، پھر اور ان کو بھی پڑھائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. تو ایک بھی اگر آدمی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی سے فرمایا کہ ایک آدمی کی تیری وجہ سے، یعنی وہ بھی ہدایت پا گیا، یہ تجھے کہیں 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے. یہ تو ایک شخص بھی اگر آپ کی وجہ سے ہدایت پہ آ گیا تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. کوئی جھجک نہیں، جتنا آتا ہے، جتنا بھی آتا ہے پڑھائیں، ضرور پڑھائیں. گھر والوں کو پڑھائیں، آہستہ آہستہ دوسروں کو وہ آگے پڑھائیں. اسی طرح کام پھیلتا ہے. تو سارے جماعت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اکیلے اکیلے کا کوئی کام نہیں. آپ پڑھائیں گے آگے، اور وہ پڑھائیں گے کسی کو، وہ بتائیں گے، بیٹی بتائے گی، بیٹا بتائے گا، اور اپنے دفتر میں بتائے گا. اسی طرح ہوتا ہے. آپ نے جیسے اس طرح جس دن جو آپ کہیں گے جو ڈاکٹر صاحب کی تقریر تھی، اس میں جو عورتیں یا لوگ بتا رہے تھے، یہ بتا رہے تھے کہ ہم دفتر میں جا کے، جیسے لے ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ ہم، جو ہماری ٹی بریک ہوتی ہے تو ہم جو کہتے ہیں کہ جی آج کی کوئی اچھی بات، تو وہ جا کے وہی بتاتی ہے جو اس نے پڑھا ہوتا ہے. اچھی بات وہ یہ بتا دے گا، آج کی اچھی بات یہ ہے. تو اسی طرح وہ دفتر میں بتا رہی ہے. تو باقی جہاں تک آپ کہیں کہ عورتوں کا وہ بات بالکل ٹھیک ہے، کہ زیادہ تر عورتیں پڑھ رہی ہیں، مرد تو بہت کم ہے. اس دن بھی آپ دیکھیں تو، ہم بھی ہماری کلاس میں بھی اگر 60 اسٹوڈینٹس ہیں تو ان میں سے مرد تو 4-5 ہی ہیں، سب عورتیں ہیں. اور عورتیں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہی ہیں، اور سارے کام کر کے پڑھا بھی رہی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، خود بھی پڑھ رہی ہیں، اور بہت اچھا پڑھاتی ہیں. تو وہ اس پہ تو آپ کو اچھی بات ہے. ہمت، اللہ ہمت کریں، باقی اور لوگ بھی کریں، کوشش کرنی چاہیے. شگفتہ آپ کو بھی کرنی چاہیے، ارم آپ بھی کریں، جو بھی شغرا آپ بھی پڑھائیں، جو آپ تو پہلے بھی پڑھتی رہی ہیں پڑھائیں. جو جس کو نہ بھی کیا گھر میں بتائے، جتنا آتا ہے وہ بتائے، آگے پڑھائیں، اس کو پھیلائیں، اپنے صدقہ جاریہ یہی ہوگا انشاءاللہ. اگر وہ آگے بتائے گا، وہ آگے بتائے گا. اسی طرح قرآن کو ہی پھیلانا، قرآن سمجھ میں آئے گا تو ہر بات سمجھ آئے گی. ورنہ یہی ہم بغیر سمجھے ادھر ادھر کی باتیں بغیر سوچے سمجھے جو کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو پاکستان ویسے ہی بہت زیادہ ہے کہ اپنی مرضی سے دین سمجھا ہوا، اپنی مرضی سے سمجھ، قرآن سمجھیں گے تو دین بھی سمجھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور انشاءاللہ بہت بہت تھوڑے دنوں بعد آپ خود ہی کہیں گے کہ مجھے بہت کانفیڈنس آ گئے، اور پڑھانے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمت دے آپ کو. جی فائزہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، ٹھیک، چلیں ٹھیک ہو گیا. اور کوئی کچھ کہنا تو نہیں چاہ رہا؟ ورنہ پھر سبق ختم کرتے ہیں آج. ٹھیک ہو گیا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جی عظما فاروق، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اور لوگوں کو بھی، اور کو کسی کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کی بات سن کے کسی اور کو بھی جوش سر آ جائے. اس میں بہت زیادہ تو نہیں، جیسے یہ والا تھا نا فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورہ کافرون، تو اگر کوئی اور چیز پڑھ رہا ہے اور ہمیں کل ہی پتہ چلا ہے، تو میں نے صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا کہ میں نے آج سے یہ شروع کیا ہے، تو آپ میں سے کون پڑھے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بتائیں ذرا کیا بتانا چاہ رہی ہیں. اس سے زیادہ پھر شاید سننے میں مشکل لگتا، تو لیکن میں نے کہا مجھ سے 10 دن بعد ضرور پوچھیے گا، ہو سکتا ہے آپ یاد رکھیں میں بھول جاؤں، تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا کہ میں بھی پڑھ رہی ہوں کہ نہیں. تو بیٹے نے کہا لازمی پوچھنا پڑے گا کیونکہ یہ آپ ہی نے بتایا. میں نے کہا میں نے نہیں بتایا، ہم تو جو پڑھ رہے ہیں اس میں سے میں نے آپ کو کچھ تھوڑا سا بتایا. چلیں اسی طرح ہوگی. یہ کوئی ہاں آپ یا کوئی ہمیشہ کے ضروری نہیں ہے کہ اس کو اسی کو لازم کر لے جائے کہ یہ فرض ہوگی، فرض نہیں ہے. آپ صلی اللہ ہاں علیہ وسلم اکثر یہ پڑھا کرتے تھے. اور بھی آپ ہاں صورتیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن یہ پڑھنا سمجھے کہ سنت کا، یہ کوئی جس سے آپ
فرض قرار نہیں دیں کہ جی ہمیں بس یہی پڑھا کرتے، ایسا نہیں ہے، اور صورتیں ہاں بھی پڑھے تھے، لیکن زیادہ تر معمول آپ کا یہ تھا کہ فجر کی اور مغرب کی سنتوں میں آپ یہ پڑھا بس کرتے اس چیز کی اہمیت دینے کے لیے کہا نہیں تھا. اچھا بالکل ایسا ہی ہے، تو آپ سنت پہ ہاں جتنا عمل کریں گے اسی کے مطابق سنت پہ ہاں عمل کرنا ہی اصل دین کیونکہ ہے۔ کورس جن کا بھی ہے پڑھا تو آپ رہے نا ہمیں، اور سمجھ میں بھی آپ کی وجہ سے آ رہا ہے نا ہمیں، تو نہیں تو ہم وہ تو بھی ٹھیک ہے اسی نا، ہمیں انداز بھی سے سمجھ کے آگے بڑھائیں گے. تھوڑا سا زیادہ نہیں کر سکتے، اتنی آہستہ آہستہ فہم خود ہی ہو نہیں ہے جائے گا، ہمارا. خود ہی ہو جائے گا آہستہ ہاں آہستہ، آہستہ تو آہستہ دو خود چار ہی باتیں ہوگا۔ بتاتے ہیں تاکہ ہمارا بھی ریپیٹ ہو دو جاتا ہے اس باتیں طرح. بتائیں گے تو ٹھیک ہوگا، اچھا ہوگا، دو باتیں چلیں ہاں گی تو ٹھیک ہوگا، اور کام تو ہاں سنت کے مطابق کریں گے تو ہی ہوگا، وہی عمل قابل قبول ہے تو سنت کے مطابق، اور ہمیں جب سنت کا پتہ چل جائے تو پھر اسے فوراً اپنا لینا چاہیے کہ یہ سنت ہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو فوراً سے پہلے ابھی جیسے پتہ ہے نا کہ آپ اللہ کا حکم آ گیا تو لوگ اسی وقت کر دیا، کام کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حکم آ گیا چھوڑ دے اسی وقت فوراً، کوئی اس میں ہچکچاہٹ والی بات ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول کی کوئی بات مل جائے صحیح احادیث میں سے آ گئی تو اس کو اپنا لیں، وہی دین ہے، اسی کا ہاں ان اسی کو بھی کا یہی عمل ہے۔ بات بتائی کہ اگر مجھے اب پتہ چل رہا ہے اور پہلے نہیں پتہ چلا تو ہمیں آج سے عمل کرنا چاہیے اور اس میں خوشی محسوس کرنی چاہیے. بالکل نجات بھی اسی میں ہے، خوشی ہے کیا ہے، ہاں نجات اسی میں ہے، تو جو ہماری پڑھنے نجات والے اسی بچیاں ہیں بچے ہیں ان کے پاس ٹائم پتہ نہیں کیوں کم ہے. بڑی مشکل سے 2 بچوں سے یونیورسٹی کے بچیاں ہیں ان سے ٹائم مانگا، بڑی مشکل سے انہوں نے میرے خیال میں 8 منٹ دیے. اصل میں خیر آج کی مصروفیت بھی ہے، لیکن پرائرٹیز کی بات ہوتی ہے، ٹائم تو ہاں نکالنے سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، یہ پرائرٹیز کی بات ہے کہ میں اپنا وقت کس میں زیادہ صرف کر رہا ہوں، کس مقصد کے لیے لگا رہا ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے، پڑھائی بھی ضروری ہے، مگر اتنا بھی نہیں کہ آپ پورے 24 گھنٹے میں سے آپ کے پاس 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے دین کے ایک لیے، گھنٹہ نہیں. اللہ کی بات سننے کے لیے، ایسا وہ اصل میں اس کی احساس نہیں ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اہمیت کا احساس اسے پھر ہوتا ہے اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ قرآن سمجھنا میرے لیے کتنا ضروری ہے، اگر میں ضروری ہے سمجھوں کہ قرآن سمجھنا ضروری ہے تو پھر میں خود ہی دیکھوں گا، اگر مجھے یہی نہیں پتا، ایک میں فریج لے کے آتا ہوں تو اس کا تو میں آپ کو ضرور وہ پڑھوں گا، اس کا سارا جتنا بھی لٹریچر کہ جس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے کیا وہ میں ضرور پڑھتا ہوں، مگر قرآن کو پڑھنے کے لیے میں تیار نہیں کہ اس کا اصل میں ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمارے اسکولوں میں یا ہم بچپن میں بچوں کو بتاتے ہی نہیں، یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم پرائرٹی ہماری ہوتی ہے پہلے دن سے، جب بچہ 2.5-3 سال کا ہوتا ہے اس کو اسکول انگریزی اسکول میں داخل کرانا ہے، جی کیا بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، افسر بنانا ہے، فلانا بنانا ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ اسے میں نے دین سکھانا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہمارے یہاں، نماز کے لیے کہتے ہیں بس. ہمارے یہاں نہیں، نماز کے لیے بھی کتنے لوگ کہتے ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں پاکستان میں، 5% بھی پڑھتے ہوں تو بڑی بات ہے، اور جو پڑھتے ہیں جیسے میں بھی کہتا ہوں ہمیشہ کہتا ہوں، اور اس دن وہ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، آپ نے سنا ہوگا یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ 90% سے زیادہ ان لوگوں کو جو نماز پڑھتے ہیں ایک قرآن کی آیت کیا بھی پتہ ترجمہ نہیں آتا، اس ایسے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، 90% زیادہ کو تو قرآن کی ایک آیت کا بھی اگر اس کو نہیں آتا ترجمہ تو ہم کیا ہے، کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ نے اپنا کلام بھیجا ہے کس مقصد کے لیے، اس کو پڑھو اس کو سمجھو، اور ہمیں اس کے بارہ حال یہ ہے کہ ہم ہیں مسلمان، نماز بھی پڑھتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، میری بلا سے اوپر مجھے مولوی نے سکھا دیا وہ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، تو یہ ہماری پرائرٹیز ہیں، ہماری پرائرٹیز ہم نے کچھ اور بنائی ہیں۔ ہمارے یہاں مدرسے میں صرف پہلے، اب تو الحمدللہ پھر بھی لوگ جانے لگے ہیں، پہلے ہمارے یہاں مدرسے میں صرف وہی بچہ جایا کرتا تھا جو یا مینٹلی کمزور ہے، یا وہ اسکول میں چل نہیں رہا، یا وہ بیچارہ غریب ہے، اسکول میں جا نہیں سکتا، یا اسکول میں جیسے میٹرک میں فیل ہو گیا 4 بار فیل ہو گیا جس کو مدرسے میں ڈال دو، تو ہمارے اسی لیے ہماری مسجدوں کا حال بھی یہ ہے، ہمارے یہاں جو ہمارے مولانا حضرات ہیں اب تو الحمدللہ بہت اچھے بھی ہیں، مگر زیادہ تر مساجد کا یہی حال ہے کہ وہاں کون لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اس طرح پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، جو مدرسوں میں بیچارے ہر جمعرات کو روٹی مل جائے گی ان کے ہاتھ نیچے ہی رہتے ہیں، ان کے ہاتھ نیچے ہی، ان کا کسی آپ نے مولوی مسجد کے مولوی کا ہاتھ اوپر نہیں دیکھا ہوگا کہ کیا اللہ کے رسول کیا فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر، یعنی کہ دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو کون یہ کہ یہ بیچارے ان کی کسی حیثیت ہوتی ہی نہیں، اسی حساب سے آپ کو دین سکھا رہے ہیں، نہ ان کو خود کو سمجھ نہیں آتی اور نہ ہمیں کیا پڑھائیں گے،
یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جتنی پرائرٹی ہم دے رہے ہیں کہ میرے بچے کو انگلش آنی چاہیے، میرا بچہ ٹھیک ہے، اچھی بات آنی چاہیے، مگر کتنے سال کام آئے گی وہ؟ پڑھنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے ہمارے سائنس میں، کوئی حصہ اگر ہم دیکھیں پنکھا چل رہا ہے، کار ہے، گاڑیاں ہیں، جتنے چیز جس چیز کا آپ نظر ڈالیں ہمارا مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں، یہ بھی غلطی ہے، ہمیں اس میں بھی حصہ لینا چاہیے، پڑھیں، عالی تعالیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، مگر یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، بلکہ یہ پہلے ضروری ہے، وہ بعد میں ضروری ہے، مگر ہمارا بچے کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے تو حال ہی ہے کہ ہم کھلونا لاتے ہیں تو اس میں سے بھی گانے نکلتے ہیں یا پوئم نکل، جس بچے کو سن لو آپ کو پوئم 4 سنا دے گا، آپ کلمہ سن کے دیکھیں، دوسرا کلمہ جو بچے تیسری کلاس میں پڑھ رہے ہیں اس کو بھی شاید مشکل سے آ رہا ہو، آج کل الحمدللہ آج اسکول میں پڑھانے لگے تو آ رہا ہے، ورنہ عام لڑکوں کو تو نہیں آ رہا، عام عورتوں کو جو آپ کے ہاں کام کرنے آتی ہیں یا نہ کام کرنے والی بھی آتی ہوں تو آپ کسی سے پوچھیں نماز آتی ہے؟ نہیں آتی، یہ اب آتی تبلیغ والے جو جاتے ہیں بیچارے وہ کہ وہ اب آتی ہے صحیح جب سے بتاتے ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں بھی سکھانا چاہیے، ہم سے سوال میں کیا جائے گا ان کے لیے. میں میں ہم جو ہے نا جنرل بات کر رہے ہیں، کوئی خاص لوگوں کی بات نہیں، جنرل بات ہی ہو رہی ہے، تبلیغ والے جاتے ہیں نا، بتائیں لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا، میں آپ کو آپ اپنی بات ذاتی تجربہ بتاؤں، ہم لوگ گئے حج پہ تو خانہ کعبہ میں ہمارے آگے اور 2-3 پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ایک شخص اس دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ یار تجھے اگر یہ نہیں آتا نا تو یہ پڑھ لے، اس نے کہا یہ مجھے نہیں آتا، اس نے کہا اچھا یہ نہیں آتا تو ایسا کر کے تو دروشی پڑھتا رہے، تو اس نے کہا اچھا، اس نے کہا اچھا تو دروشی آتی ہے تجھے؟ کہا نہیں آتی، یعنی وہ شخص جو حج پہ گیا ہوا ہے اس شخص کو درود شریف بھی نہیں آتی، یہ ہمارا حال ہے، تو آپ کیا کہیں گے آپ؟ تو نہیں، بس اس نے ٹھیک وہ ہے آپ فرض سے، سمجھ کے حج کرنے گیا نا، وہ تیاری کر کے نہیں گیا. تو بات تو یہی ہو رہی ہے نا کہ ہماری بات پرائرٹی ہے نا، حج پہ جا رہا تو تیاری کر کے جائے، تیاری ہم، کرنے کی کیا ضرورت؟ درود شریف کے لیے کوئی حج کی تیاری کرنی ہے؟ درود شریف کے لیے تیاری کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزانہ درود ویسے ہی بھیجنا چاہیے، اور ایک بار جو درود بھیجتا ہے اس پہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ درود کا کتنا بڑا اجر ہے، ایک بار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے گا اس سے کتنی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں اسے ملتی ہیں، تو یہ اس کو پتہ ہی نہیں، جب اس کو کسی نے سنا ہی نہیں، اس نے پڑھا ہی نہیں، اور درود شریف پڑھے گا تو اس کو کیا پتا کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں؟ جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے اس کی زبان میں، عربی زبان میں سمجھیں گے، پھر ہمارے کانسیپٹ بھی کلیئر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، یا ہمارا کہنے کا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن آیا عربی میں، احادیث آئی عربی میں، اور کسی زبان کا کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا، کسی زبان کو اردو میں ہم کون سا ترجمہ کریں؟ تو اب شعر کی تشریح ہمیں کہتے ہیں علامہ اقبال کے شعر کی تشریح کرو، اس کی تشریح ایگزیکٹ ہو سکتی ہے، جو ہو سکتا ہے علامہ اقبال کا مقصد ہی کچھ اور، ہم کچھ اور کہہ رہے ہوں، اسی طرح قرآن کا جو ہے اس کی عربی زبان جب تک نہیں ہم سمجھیں گے اس وقت ہمیں اس کا بہت زیادہ اچھا سمجھ نہیں آئے گا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ہماری اولاد کو بھی اور ہمارے بچوں کے بھی ذہن میں ڈالنا چاہیے، یہ ضروری ہے، اب تو خیر گورنمنٹ کر تو رہی ہے کہ ہر بچے کو وہ سکھائیں گے پڑھائیں گے، دیکھیں کہاں تک چلتا ہے کہ 10ویں تک اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اتنے آیات آئیں، کیا تو ہے 80 آیات آئیں گی، کتنی آئیں پتہ نہیں، کچھ کیا ہے، 80 احادیث اس کو آنی چاہیے، تو یہ جب تک ہمارے نظام تعلیم میں نہیں آئے گا، شوق پیدا نہیں ہوگا، ہم بچوں کو خود شوق ڈالیں کہ یہ ضروری ہے، اب بچوں کو سکھائیں، نماز سکھائیں تو ترجمے سے سکھائیں، ہم 60 سال کے ہو گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، فائدہ کیا ہوا؟ پڑھ تو رہے ہیں لیکن کیا پڑھ رہے ہیں اللہ جانتا ہے، کوئی بچہ بغیر سمجھے امتحان دے گا تو فیل ہو جائے گا، کوئی بھی بچہ کتنی کتاب کے جی میں نے اس کو تو کتاب کو تو میں نے 20 دفعہ پڑھ لیا، وہ بھائی پڑھ تو لیا کیا پڑھا ہے، ذرا امتحان دے دو نا، ایک سوال پوچھو نہیں آئے گا تو فیل ہو جائے گا، اب ہمارا یہ ہے کہ ہم روزانہ میں تو جی روز ایک سپارہ پڑھتا ہوں، مہینے میں جی میں نے جتنی 30 سپارے پڑھ لے، ہر مہینے میں قرآن ختم کرتا ہوں، سال میں 12 مرتبہ میں نے قرآن ختم کر لیا، اس قرآن میں پڑھا ہے کیا آپ نے؟ کچھ پتا نہیں، تو بھی کیا فائدہ ہوا اس پڑھنے کا؟ ٹھیک ہے ثواب مل گیا، ثواب سے کوئی انکار نہیں کر رہا کہ اللہ کے رسول کا فرمانا ثواب ملے گا مگر اس کا مقصد بھی تو کوئی ہو نا، امتحان تو کسی اور چیز کا، اللہ نے آپ کو اس لیے تو نہیں بھیجا کہ جاؤ قرآن، کہیں بھی نہیں لکھا ہو کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے، جاؤ پڑھو، قرآن کے تو حقوق ہیں، اس کو پڑھا بھی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، آگے لوگوں کو بتایا جائے، تو قرآن کے حق اللہ کے رسول نے بتائے، لیکن مجھے پتہ کب چلے گا؟ جب میں خود پڑھوں گا، اور دیکھا اگر مجھے پتہ ہی نہیں چلنا کہ اگر میں یہ لائن پڑھتا جا رہا ہوں
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا بالصبر والصلاۃ، کیا مطلب ہوا پتہ نہیں۔ اور جہاں پہ علماء کرام بھی کہتے ہیں یہاں پہ یہ لفظ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہاں تو میرے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ مجھے بتایا گیا، یہ اس کا مخاطب میں ہوں، یہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ کی بات بھی میں سمجھنے کو تیار نہیں ہوں کہ مجھے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر میری بات میری اولاد 10 دفعہ اگر میں کہوں اور نہ مانے تو اس کو تھپڑ پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ کتنی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جو اللہ تو بہت غفور، اللہ غفور رحیم ہے، مگر اللہ کی بات بھی اگر ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، آپ سننے کو تیار ہی نہیں اس کی بات، تو کیا کریں گے آپ؟ اللہ بھی سزا تو دے گا نا۔ اللہ یہ بار بار کرا یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، اور میں صرف پڑھتے جا رہا ہوں، کیا کہہ رہا اللہ میری بلا سے؟ کیونکہ جی دوسری زبان میں ہے۔ اگر میرے اولاد کا کہیں اور زبان میں خط آ جائے تو میں 10 آدمی جا کے پڑھاؤں گا۔ ان پڑھ آدمی کو اگر اولاد کا خط آ جائے کہیں سے بھی، وہ جا کے 10 آدمی سے پڑھائے گا کہ جی یہ جو ہے وہ پڑھ کے مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے، بتائے گا کہ نہیں پڑھائے گا؟ مگر یہاں پہ ہم اس کو پڑھنے کو تیار نہیں۔ یہ ضروری ہے، یہ ہماری اولاد کو بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، ضرور پڑھائیں، بچوں کو پڑھانے سے کوئی انکار نہیں کر رہا، مگر یہ بھی پڑھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ 2.5 سال کے بچوں کو ہم نے انگریزی اسکول میں ڈال دیا ہے، وہ جو پڑھائیں گے وہ پڑھائیں گے۔ آج کل کیا پڑھا رہے ہیں ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ انگریزی اسکولوں میں پڑھایا کیا جا رہا ہے۔ بہت کم اسکول میں جن میں تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ علم دین کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، مگر زیادہ تر جو بڑے اسکول ہیں، اللہ رحم فرمائے اللہ رحم فرمائے، ان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ ہماری خود کی ذمہ داری، خود بھی سمجھیں، جب خود سمجھیں گے تو آگے سمجھائیں گے۔ جتنا سمجھ لیا، جتنا ایک بھی لائن سمجھیے بتائیں، ضرور بتائیں، اپنے گھر میں بتائیں، اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے ماں باپ کو بتائیں، اپنے بیوی بچوں کو بتائیں، جو ہے اسے بتائیں ضرور کہ آج میں نے یہ پڑھا، ایک اچھی بات پڑھ جائے اللہ جنا مانو جا ایمان والوں کی جہاں بات ہے، یہ تو بلکہ قرآن میں آپ انڈر لائن کریں، جہاں سے ایمان والوں کی بات آ رہی ہے، یہ میرے لیے، یہ اللہ نے مجھے کہا ہے، یہ اپنے آپ کو، یہ آپ مخاطب ہیں، اللہ نے آپ سے کہا ہے، یہ کسی اور کو چھوڑ دیں، یہ آپ سے کہا گیا ہے، پھر تو پتہ کر لو کہ مجھے کیا کر رہا کیا کہہ رہا ہے۔ میں اس پہ بھی تیار نہیں، میں صرف پڑھتے جا رہا ہوں، پڑھتے جا رہا ہوں، ثواب کو مارا ثواب پا رہا ہوں، اللہ نے کیا کہا ہے میرا کان میں سننے کو تیار نہیں۔ تو یہ سمجھ ہمیں آنی چاہیے کہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، بغیر سمجھے قرآن کا وہ مقصد، اللہ کا مقصد جو جس کے لیے قرآن اتارا گیا، اس کا مقصد پورا ہوتا نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام قرآن سمجھتے تھے تو وہ فوراً روتے بھی تھے اور وہ فوراً اس پہ عمل بھی کر لیا کرتے تھے، ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی تھی، وہ ایمان بھی لے آتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب حرم میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ خود بھی اور جو لوگ پیچھے ہوتے ہیں وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ آپ آج تو یوٹیوب پہ آپ دیکھیں جیسے بہت سے اور پڑھا رہے ہوتے ہیں، قاری حضرات تراویح پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں سمجھ آ رہی ہے، وہ سمجھ آ رہی ہے تو رو رہا ہے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میری بلا سے میرا دھان تو کہیں، میں تو اپنی دکانداری کا حساب کر رہا ہوں۔ وہ پڑھ رہا جا رہا ہے، مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں، میں اپنی دکانداری میں لگا ہوا ہوں، مجھے فلاں فلاں چیز یاد آ رہی ہے جو کہیں یاد نہیں آتی، مجھے نماز میں یاد آتی ہے۔ میں نماز پڑھتے مجھے اکثر چیزیں یاد آتی ہیں، اس لیے آتی ہیں کہ شیطان سوار ہے، مجھے پتہ ہی نہیں مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، میرا دھیان ہی نہیں ہے۔ تو بس ہم نماز پہ ہم ٹکرے مار کے آ جاتے ہیں۔ تو ایسی نماز اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو غفور رحیم ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اس کے پہ ضرور دھیان دیں، ضرور اب وقت نکلے گا جب اولاد کو احساس ہو جائے گا، اس کو پرائرٹی ہو جائے گی کہ ہاں جی یہ میرے لیے ضروری ہے، تو بچے وقت پہ نکالیں، اور کوئی بات نہیں، ایک دفعہ نکلیں نہیں کہ 2 دفعہ نکالیں، زبردستی نہ کریں، آرام سے اسے سمجھائیں، آرام سے سمجھائیں کہ بیٹا یہ بھی ضروری ہے، پھر وقت نکل آئے گا، نکلے گا۔ ان کے پرائرٹیز کی بات ہے، آہستہ آہستہ جب سمجھ آئے گی تو اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ توفیق اللہ نے دینی ہے، کہے کہ اللہ جب توفیق دے گا تو وقت نکال، دیکھا وہ نکال کے بیٹھے ہیں نا، اب اس وقت سارے اگر دیکھیں ابھی اللہ نے توفیق دیا تو کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ابھی ہیں نا ہم 17-18 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے، اس ہم سب سارے 8 سے 9 ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم اللہ کے کلام پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، دوسروں پہ بھی احسان کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اپنا کلام سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، ہم سے غلطیاں جو ہوگی ہم سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے بنا ہر نماز کے بعد اللہ صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ ہر نماز کے بعد کیا دعا کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر یا میری توفیق دے
علی ذکر کا، تیرا ذکر کرنے کی، و شکر کا، اور تیرا شکر ادا کرنے کی، و حسن عبادتک، اور تیری بہترین اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی. یہ ہر وقت دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اور بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، انشاءاللہ ضرور دے گا. چلیں ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.